السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ کوشچن آنسر کرنے والے ہیں افسانہ فرار کا، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر سید محمد محسن ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہیں مختصر ترین سوالات افسانہ فرار، اور ہم لوگوں نے جو نمبر ہمارے کتاب میں ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، تو اسی طرح ہم نے جواب کا بھی یہ نمبر لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا نمبر سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو جواب نمبر 1 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ جواب نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ اس کتاب میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار شامل ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا نمبر سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے، ان کے باپ کا نام بتائیے۔ چوتھا نمبر جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید۔ ٹھیک ہے، اگر آپشن میں آپ کو صرف محمد رشید ہو اور اسی آپشن میں سید محمد رشید ہو تو اس آپشن کو کلک کریے گا، لیکن صرف محمد رشید بھی ہو اور سید محمد رشید نہ ہو تو اس آپشن کو بھی کلک کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو پانچواں جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن نفسیاتی موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ وگیان ان کا خاص ٹاپک تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ مختصر ترین سوالات کر لیے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ اگلا سوال ہے مختصر سوالات، اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے مختصر سوالات، اور اس کا 1 نمبر سوال ہے یہ، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ ان کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ درس و تدریس آپ سے پوچھ لے تو اس میں پڑھنا پڑھانا دونوں آئے گا، لیکن تدریسی سرگرمیوں تو صرف انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے پڑھانے کے سلسلے میں وہ آئے گا۔ تو یہاں پر ہم نے 1 نمبر سوال لکھا ہے 5 جملوں میں، وہ کیا ہے؟ 1 نمبر سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے۔ اگر آپ کاپی میں طویل سوالات لکھیں گے تو اس طرح لکھ دیں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کیا لکھیں۔ پھر یہاں سے شروع کریں کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ شعبہ فلسفہ یعنی سائنس، ٹھیک ہے، لیکچرر بحال ہوئے عارضی طور پر یعنی کچھ ہی وقت کے لیے۔ 1948 میں وہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں وہ مستقل طور پر، یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہو گئی تو پرماننٹ ہو گئی، تو یہ پرماننٹ طور پر نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد 1953 میں وہ شعبہ نفسیات کے صدر بن گئے، ٹھیک ہے۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات کے صدر بن گئے، وہ نفسیات میں ماہر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بنیں گے ہی، بن گئے۔ ان کی افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ، شعری مجموعہ زخم کے پھول اور نفسیاتی مجموعہ نفسیاتی زاویے، ٹھیک ہے، یہ سب بہت مشہور ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی انوکھی مسکراہٹ کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت پرسدھ ہے، بہت فیمس ہے انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر سید محمد محسن کی۔ تو یہ 5 جملے ہوئے ان کے تدریسی سرگرمیوں پر، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہت کفایتی، بہت مفید ہوگا۔ دیکھتے ہیں دوسرا نمبر سوال اسی کا۔ جی، یہ مختصر سوالات کا دوسرا سوال ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات یعنی انہوں نے جو جو کتابیں لکھی ہیں، جو جو مجموعے لکھی ہیں، ان کو لکھیے۔ تو یہ ہم نے طویل سوالات جو لکھنے کو بتلانا چاہا ہے کہ کس طرح لکھنا ہے، تو اس طرح ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات یہ ہیں۔ پھر کیا کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ، ٹھیک ہے، افسانوی مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی زاویے، ٹھیک ہے، نفسیاتی زاویے، ٹھیک ہے، نفسیاتی زاویے نفسیاتی مجموعہ ہے، اور زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ وہ دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ کی کتاب میں اتنا ہی درج ہے، تو اتنا لکھ کر آپ یہ بات لکھ دیں، آپ کی بات مکمل ہو جائے گی۔ جی، اور یہ تیسرا سوال ہے مختصر سوالات کا کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ محمود کے کردار پر یعنی محمود کا کیا رول رہا ہے اس کہانی میں، اس پر آپ 5 جملے لکھیے۔ ہم نے یہاں پر 5 جملے لکھے ہیں، اور طویل سوالات کس طرح لکھنے ہیں وہ بھی، یہ سوال نمبر 3 ہے، تو جواب نمبر 3، محمود کے کردار پر 5 جملے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ یعنی محمود ہمیشہ حصول تعلیم کے لیے سرگرداں، ایکٹیو رہتے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو رہتا تھا۔ وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں زندگی گزارنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ مستقل مزاج اور پختگی عزم کا ایک نمونہ معلوم ہوتا تھا، یعنی وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا تو کر کر ہی چھوڑتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جتنی اس کو ٹھوکر لگتی اتنا ہی استقامت کی کوشش تیز ہوتی جاتی، جتنا ہی رکاوٹ آتی وہ اس کام میں اتنا ہی اور کوشش کرتا آگے بڑھنے کے لیے۔ وہ نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا۔ یہ کس لیے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے والدہ کی سخت مزاجی نے اس کو بچپن میں ڈرا کر رکھ دیا، تو آگے چل کر بھی وہ ڈرتا رہا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں طویل سوالات کی طرف۔ جی، یہ طویل سوالات ہے جس کو ہم نے لکھا ہے، طویل سوالات ہے، یہاں بھی لکھیں طویل سوالات افسانہ فرار۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ انہوں نے افسانہ نگاری جو کیا ہے اس پر ایک مضمون لکھیے ڈاکٹر محمد محسن پر، تو ہم نے 1 نمبر جواب بھی ڈالا ہے اور وہ مضمون لکھا ہے، یہاں سے مضمون ہے یہاں تک۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا ہے یہاں سے، صوبہ بہار میں اردو کی روایت بہت مستحکم رہی ہے، بہت مضبوط رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانے کے زلف کو سنوارا اور نکھارا، ان میں ڈاکٹر محمد محسن کی شخصیت نہایت عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، پھر بھی وہ افسانہ کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ ان کی افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ بہت مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر افسانہ کی تاریخ شاید نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے پورے مجموعے ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ پورا مضمون ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کا دوسرا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جی، یہ دوسرا سوال ہے طویل سوالات کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال پوچھ لے، مرکزی کردار پوچھ لے، یا یہ پوچھ لے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، تو تینوں کا جواب یہ ایک ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو افسانہ فرار کا خلاصہ پوچھ لے، مرکزی خیال پوچھ لے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کا کیا ہوگا؟ جواب ایک ہی ہوگا۔ کیا ہے افسانہ فرار کا مرکزی خیال؟ افسانہ فرار میں ایک نوجوان کا کردار سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام محمود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سے مضمون پوچھ لے تو یہی جواب ہوگا، جس کا نام محمود ہے، جو حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا تھا، ایکٹیو رہتا تھا۔ وہ مستقل مزاج اور پختگی عزم کا ایک نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، جتنی اس کو ٹھوکریں لگتی اتنا ہی استقامت کی کوشش تیز ہوتی جاتی۔ ٹھیک ہے، جتنی تعلیم میں رکاوٹ آتی اس کی کوشش اور بڑھتی، اتنا ہی وہ راستہ نکالنے لگتا۔ وہ اپنے ماں کی سخت مزاج کی وجہ سے نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ ساتھیوں کے کہنے پر تفریح کی طرف مائل ہوا اور وہ نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مضمون ہے، یہ خلاصہ بھی سمجھیے، یہ ایک مرکزی خیال بھی سمجھیے، تینوں بس یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھیے اور سوال کو سمجھ کر آپ کو لکھ دینا ہے۔ تو یہ آپ کا طویل سوالات، تمام مختصر سوالات اور طویل سوالات، سب سوال مکمل ہوئے افسانہ فرار کے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو اپنے اندر لے آئیں گے اور ذہن نشین کر لیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔